وہی رسالت کیا ہوتی ہے اور وہی ولایت کیا ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ وحی رسالت اور وحی ولایت یہ بعض علماء نے بعد میں تقسیم کیا، وحی وحی ہوتی ہے۔ اب ان لوگوں کا دعوی کہ وحی کا سلسلہ کمپلیٹلی بند ہے، اب کسی کو وحی نہیں آئے گی، ساتھ وہ کہتے ہیں نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو وحی آئے گی۔ یہ نوٹ کرے، آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ ہمارے رسول پہ اللہ نے نبی ختم کر دیے اور یقیناً وہی بند کر، آگے دیکھیں ثابت ہو چکا کہ اب وہی رسالت تا قیامت منقطع ہے، تا قیامت دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد وہی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے لغوی اعتبار سے وحی کا لفظ استعمال کیا عیسیٰ کے حواریین کے لیے، تو کیا حواری نبی بن گئے تھے؟ کوئی نہیں مانتا۔ اللہ نے وحی بھیجی ہے سیدہ مریم سلام علیہا، وہ نبی نہیں بن گئی۔ اللہ نے وحی بھیجی ہے موسیٰ پہ، موسیٰ کی والدہ پہ، وہ نبی نہیں بنی۔ اگر کوئی آدمی کسی ولی کی وحی کے بارے میں کہے کہ میں اس کی وحی پہ ایمان نہیں رکھتا اور مجھے اس کی وحی کے بارے میں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ وہ میرے نزدیک حجت شرعی نہیں۔ مرزا صاحب نے بالکل 18 سال کے بعد بھی اس بات کو بالکل مسلمانوں کے سامنے انہوں نے بیان دیا کہ میں وحی نبوت کا قائل نہیں ہوں اور وحی ولایت کا قائل ہوں۔ اب اگر تو مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وحی نبوت کا قائل نہیں ہوں بلکہ وحی ولایت کا قائل ہوں، تو مرزا صاحب جو دو چیزوں کو کمپیئر کر رہے ہیں نا، وہ شرعی نبوت یا شرعی اور غیر شرعی وحی نہیں ہے، وہ کمپیئر کر رہے ہیں ولیوں پہ آنے والی وحی اور نبیوں پہ آنے والی وحی۔ اور مرزا صاحب نے کلیریفائی کیا کہ ان پہ آنے والی جو وحی ہے وہ ولیوں پہ آنے والی وحی ہے۔ اس کے بارے میں ابھی رضی نے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ وہ کوئی شرعی حجت نہیں ہے۔ ثابت ہوا کہ مرزا غلام قادیانی کے کسی دعوے کو ماننا، اس پہ ایمان لانا رضی صاحب کے عقیدے کے مطابق کوئی کسی پہ فرض نہیں ہے۔ اب ان کو اس بات کا انکار کرنے کے پاس کوئی گنجائش نہیں۔ اپنا موضوع بتائیں۔ میرا جو موضوع ہے وہ کل کے جو کلمے کا آپ نے دفاع کیا نا، اور آپ نے یہ عوام الناس کو، یا تو آپ اس کے بارے آپ کو علم نہیں ہے یا آپ پرپسلی کہتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، میں آپ کے دل کی حالت نہیں جانتا۔ جو پیر میر علی شاہ صاحب دوسروں کے حوالے تھے، اس کی جو بعد میں لوگوں نے ترجمے کیے ہیں، آپ مجھے کہہ رہے میں دجل کر رہا ہوں، جو لوگ ترجموں میں بریکٹس ہیں وہ تو نہیں پیر میر علی شاہ کے وقت کو نہ سیو کرتے ہیں۔ اچھا، اور آخری ٹرن کس کی ہوگی یہ ذرا بتا دیں۔ آخری ٹرن آپ لے سکتے ہیں، مجھے کوئی فکر نہیں اس کے متعلق۔ چلے ٹھیک ہوگی، تو انشاءاللہ پھر ہم ایسے کرتے ہیں، بات چیت کا آغاز کر لیتے ہیں۔ ویسے شروع آپ کر رہے ہیں تو مجھے آخری ٹرن ملنی چاہیے۔ آپ نے جب کہا ہے کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں، آپ نے کہا ہے نا میں شروع کروں گا نا، آپ کر لیں شروع، تو آپ کر لیں۔ لیکن سوال تو آپ کا ہے، تو آپ کو سوال تو پہلے میں نے بتا دیا تھا نا، سوال میں تو کچھ ہے نہیں ایسی بات۔ وہی رسالت اور وہی ولایت، ان دونوں کی تعریف اور ان کے مابین فرق آپ نے بتانا تھا، وہ میں کل ہی آپ کو بتا دیا، میرا کوئی سوال نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا دعویٰ ہے، یہ آپ ایک دعویٰ لے کے آئے ہیں نا، آپ کا عقیدہ ہے، ابھی ہم پھر ٹائم نہیں شروع کر رہے، بہرحال آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ختم نبوت کو غیر مشروط طور پہ مانتے ہیں، اب کوئی وحی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ ابھی میں نے اپنا ٹائم نہیں شروع کیا، تو آپ اپنا واضح دعویٰ پیش کریں شروع میں۔ اگر آپ پہلے دعویٰ پیش کریں تو پہلی ٹرن آپ کی ہوگی، آخری میری ہوگی۔ یہ تو اصول منازع میں واضح بات ہے، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں، آپ اپنے 2 منٹ شروع کر لیں۔ ایک سیکنڈ دیکھیں ذرا، ابھی تو ہمارا ٹائم سٹارٹ نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں رضی، ہمارے درمیان کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے۔ کل میں آپ کی سٹریم پہ آیا، ہم نے آپس میں ایک دوسرے کی بات چیت کو سمجھنے کے لیے سوالات کا سلسلہ شروع کیا، اور ہم دونوں نے یہ ایگری کیا کہ ایک سوال آپ پوچھیں گے، ایک میں پوچھوں گا۔ آپ کے سوال کے جواب دینے کے لیے میں تقریباً کل 5 گھنٹے کے قریب آپ کے پاس یہاں موجود رہا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر جب میری باری آئی سوال پوچھنے کی تو آپ کو جانا پڑا، کوئی بات ہے، ہمیں بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ اس چیز کی کنٹینیوشن ہے جو سوال میں آلریڈی شروع کرتا ہوں۔ ہاں، آپ کو سوال میں نے بتا دیا تھا، کل ہی بتا دیا تھا۔ آپ مجھے ورڈ فار ورڈ سوال بتائیں۔ اچھا، آخری ٹرن میں نے لینی، میں پہلے بتا دیا، آپ نے کہا کہ آپ، ہاں ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں سوال میرا یہ ہے، میرا سوال جب ہو جائے، جب آپ شروع کریں بولنا تب آپ اپنا ٹائم سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سوال ہے کہ وہی رسالت کیا ہوتی ہے اور وہی ولایت کیا ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ جو میں اپنا ٹائم شروع کرنے سے پہلے آپ ان دونوں چیزوں کی تعریف کرا دیں آپ کے مطابق۔ نہیں، میں تعریف آپ سے پوچھنے کے لیے تو سوال پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، لیکن میں آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں، اگر ہمارا اختلاف ہی نہیں تو بات کرنے کی، جب ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا نا، آپ کو حق ہے میں اپنے منہ سے جانے میرا موقف، لیکن ابھی میں نے آپ سے سوال پوچھا، آپ اس کا جواب دیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، میں اپنا پھر ٹائم شروع کرتا ہوں۔ یہ 2 منٹ آپ سٹارٹ کر لیں اپنے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو غیر احمدی مسلمانوں کا عقیدہ، وہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا دروازہ بند ہے۔ کل عدنان بھی آئے تھے، دعویٰ کہ ابن تیمیہ پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا، ان کا حوالہ ہم نے دکھایا تھا کہ وحی قیامت تک جاری ہے۔ اب ان لوگوں کا دعوے کہ وحی کا سلسلہ کمپلیٹلی بند ہے،
اب کسی کو وحی نہیں آئے گی. ساتھ وہ کہتے ہیں نہیں 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 عیسیٰ علیہ السلام کو وحی آئے گی, تو وہ خود ہی استثناء کر دیتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے دو باتیں بنائی کہ وحی رسالت اور وحی ولایت, یہ بعض علماء نے بعد میں تقسیم کیا. وحی وحی ہوتی ہے, یہ واضح بات ہے, قرآن میں وحی کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. اصطلاحاً پہ کانٹیکس کے لحاظ سے بعض الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے وحی نبوت کا جب ذکر کیا, بعض کانٹیکس میں وہ نبوت کا وہ وحی اس وحی کا ذکر ہے جو کہ مستقل انبیاء کو وحی ہوتی تھی. بعض جگہ آپ علیہ السلام نے خود ہی ایکسپلین کی کہ جو الوحی منقطع ہو گیا وہ صرف اور صرف تشریعی نبوت ہے. تو ہر حوالے کو دیکھ کے اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں, کیونکہ بعض الفاظ کا کانٹیکس کے لحاظ سے مطلب بدل سکتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اس میں آپ اہل حدیث تو نہیں میری بات مانیں گے, لیکن وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اس میں دول کا مطلب گمراہ ہم نہیں کہتے, اہل حدیث کہتے ہیں, جیسے شیخ الالبانی, ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں. یہ ایک مثال ہے. یہاں پہ دول کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں یعنی اتنے مصروف تھے, اللہ کی تلاش میں ہر وقت تھے, اور اللہ آپ سے بھی بہت محبت کرتا تھا دعوے سے پہلے بھی. تو آپ کو کانٹیکس دکھانا پڑے گا, اس لحاظ سے میں آپ کو اس کی تعریف بتا سکتا ہوں, لیکن جنرلی میں آپ کو بتا. اچھا جی, سب سے پہلے تو یہ عرض ہے کہ آپ نے بہت افسوس سے, رضی میں کہہ رہا ہوں بہت افسوس, آپ کو سوال پوچھا تعریف کرے, آپ نے تعریف ہی نہیں کی. سوال کے دو حصے تھے, وہی رسالت کی تعریف کر دے اور وہی ولایت کی تعریف کر دے, اور دونوں کا فرق واضح کر دے. آپ نے بالکل نہیں بتایا, یہ نوٹ کرے, آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا. ابھی جو آپ نے باتیں کی ہیں اس کا بتا دیتا ہوں. آپ نے اینڈ پہ جا کے وہ دال کے معنی کرنے کی کوشش کی, بہت افسوس. اگین ریڈ ہیئرنگ, کوئی تعلق نہیں ہماری بحث کے ساتھ, اور آپ نے خود مانا اس کا تعلق ہماری بات سے نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ غیر احمدی مسلمانوں کا ایسے عقیدہ ہے, یہ سوال ہی نہیں ہے کہ ہمارا. میں نے آپ سے پہلے کہا جب ہماری بات چیت ختم ہوگی آپ مجھ سے میرا عقیدہ پوچھ لینا. آپ سے آپ کا سوال پوچھ رہا ہوں, آپ میرا عقیدہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وحی آئے گی. بھائی اللہ کے نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام, تھوڑا اپنی بات پہ غور بھی کیا کرے بات کرنے سے پہلے. اللہ کے نبیوں پہ جو وحی ہوتی ہے وہ ہوتی وہی نبوت اور رسالت ہے. کیا کیسی بات آپ کر رہے ہیں, ان کو آپ یہاں پہ کس طرح لے آئے, وہ تو اللہ کے نبی ہیں. اچھا, اس کے بعد آپ نے کہا یہ بات کی تقسیم ہے. ہم آپ سے آپ کے مذہب کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور یہ مرزا غلام قادیانی کی تسلیم شدہ تقسیم ہے. جب آپ ان کی تعریف کریں گے تب آگے بات چلے گی. ابھی تک آپ نے دونوں کی تعریف, آپ تعریف دونوں کی کریں تو بات واضح ہوگی نا, کہ بھئی یہ تعریف وہی رسالت کی ہے, یہ تعریف جو ہے نا وہ وہی ولایت کی ہے, اور یہ دونوں کا فرق ہے. خدارا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں, اپنے اگلی ٹرم اس کا جواب دے دے, کل بھی مجھے جواب نہیں ملا. اس کے آپ نے کہا کہ کوئی چیز قیامت تک جاری ہے. اچھا, ابھی میں آپ کو تیسرا سوال ایڈ کر رہا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے مجھے جواب ملے نہ ملے, کم از کم سوالات تو لوگوں کے سامنے آ جائیں. میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو حدیث صحیح کے مطابق منقطع ہو چکی ہے. آپ نے مجھے بتایا, اور آپ جانتے ہیں حدیث کو, جو میرے پاس سامنے متن نہیں موجود, میں غلط حدیث نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن آپ حدیث کو جانتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو منقطع ہوئی, آپ نے بتانا کیا منقطع ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد آپ نے کہا جی کانٹیکسٹ آپ دیکھا کا جائے. ٹائم ختم ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی, پہلی بات یہ بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کا جواب نہیں دیا. آپ نے ایک تیسرا سوال ڈال دیا. موضوع ہمارا ایک سوال پہ, آپ اور سوال ایڈ نہ کریں. ان سب باتوں کے ویسے ہم نے جواب دے دیے ہیں بہت بار. آپ نے کہا کہ وحی رسالت اور وحی ولایت کی تعریف کریں. میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ ہر کانٹیکس کو دیکھ کے بات ہوگی. یہی آپ کا جواب ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو وحی نبوت کی تشریح کی وہ یہی ہے کہ کوئی مستقل نبی اور اس کو وحی ہو رہی ہو, یعنی براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے نہیں. اور وحی ولایت وہ جو اولیاء کو وحی ہوئی, اور بعض کو نبی کا لقب, بعض جو اولیاء اللہ ان کو بعض کو نبوت کا جو رینک ہے وہ ملا, لقب نہیں ملا جیسے آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے کہا کہ میں نے کہا غیر احمدیوں نے کہا کہ وحی ختم ہوگی, لیکن عیسیٰ علیہ السلام پہ ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال, اگر احتمال آ چکا ہے پھر آپ کی جو دلیل ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ نبوت قیامت تک ختم ہے, آپ خود ہی اس میں استثناء لا رہے ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ بات کی تقسیم ہے, لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود ہی ان کو استعمال کی. دیکھیں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنا موقف ہر طرح سے ثابت کیا ہے. ذل, بروز, کاپی, آل, یہ جو ساری تعریفیں یہ آپ کے علماء بھی استعمال کرتے ہیں. لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے, اور یہ عربی میں واضح محاورے کے ہر چیز کے لیے بعض اصطلاحات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا میں نے جواب دے دیا. اگر آپ کو جواب پسند نہیں آیا, میں آپ کو لا اکراہ فی الدین, مجھے نہیں لگ رہا آپ اس آیت کو شیخ ابن اعظم کی طرح منسوخ ٹھہراتے ہیں, لیکن ابھی تک تو آپ نے نہیں یہ دعویٰ کیا کہ یہ آیت منسوخ ہے. تو میں نے آپ کو جواب دیا ہے,
اگر آپ کو جواب نہیں پسند آپ نہ تسلیم کریں، میں اب آپ کو فورس تو نہیں کروں گا. جی آپ کا ٹائم مکمل ہو گیا ہے. جی جب میں میوٹ کر دوں گا آپ کو پتہ لگ جائے گا ٹائم، ٹھیک ہے نا؟ چلیے اب میرا ٹائم سٹارٹ کر دیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سب سے پہلے تو یہ کچھ حوالہ جات، چونکہ آپ نے حوالہ پڑھا تو حوالوں سے بات ہونی چاہیے. یہ پہلا حوالہ مرزا غلام قادیانی فرما رہے ہیں جی کہ ہم مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں، وہی نبوت نہیں بلکہ وہی ولایت کے ہم قائل ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو وہی نبوت، پہلی بات کیا ثابت ہوئی کہ وہی نبوت اور وہی ولایت کی مرزا غلام قادیانی جو ہیں وہ اس تقسیم کو مان رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی نبوت نہیں بلکہ وہی ولایت کے ہم قائل ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ واضح کر رہے ہیں کہ وہ وہی ولایت کی بات کر رہے ہیں. اور یہ بات انہوں نے کی ہے 1897 میں، جب مسلمانوں نے ان کو ان کے اسٹیٹس کے بارے میں پوچھا، اور اس کی تفصیل آپ کو بتا دوں گا اگر آپ مجھ سے جاننا چاہیں گے. تو اب یہ ہے کہ اگر مرزا غلام قادیانی پہ آنے والی وہی نبوت ہوتی تو یہ 1897 کی بات ہے. 17-18 سال گزرنے کے بعد ان کا یہ کہنا کہ وہ صرف وہی ولایت کے قائل ہیں. آگے کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے رسول پہ اللہ نے نبی ختم کر دیے اور یقیناً وہی بند کر. آگے دیکھیں ثابت ہو چکا کہ اب وہی رسالت تا قیامت منقطع ہے. تا قیامت وہ منقطع ہو چکی ہے. کیا؟ وہی رسالت. کہتے ہیں کہ اے لوگو، اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والوں، دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد وہی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو. اس خدا سے شرم کرو جس کے آگے حاضر کیے جاؤ گے. تو وہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سلم کے بعد کوئی نبی ہے تو وہی اس پہ وہی نبوت ہوگی، جو کہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ذرا، وہ کہہ رہے ہیں کہ لو جوزنا انفتاح باب الوحی، کہ اگر ہم جائز سمجھیں وہی نبوت کو بعد اس کے کہ وہ بند ہو چکی ہے تو یہ خلاف ہوگا جیسا کہ کسی مسلمان پہ مخفی نہیں ہے. آگے کہہ رہے ہیں کہ کیسے آ سکتا ہے کوئی نبی ہمارے رسول کے بعد کہ جبکہ وہی منقطع ہو چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی وفات کے بعد وہی منقطع ہو چکی ہے اور نبیوں کو ختم کر دیا. اللہ نے ان کے ذریعے نبیوں کو ختم کر دیا. اچھا اس کے بعد آگے دیکھیں. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. ہاں جی ٹھیک سے. ہاں جی، آپ نے حوالے جو دکھائے ہیں بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ وہ کام کرتے ہیں جو قرآن کریم میں منع ہے. آپ ایک حوالہ لیتے ہیں، اس کا اپنا انٹرپریٹیشن ڈال کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ثناء اللہ امرتسری صاحب آپ کے مجدد نے واضح لکھا ہے کہ ایک مؤلف کی باتیں اسی کی باتوں سے ہم سمجھیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا حضرت مسیح نے وحی نبوت کا، حضرت مسیح نے وحی نبوت کا کے قائل نہیں تھے، صرف وحی ولایت کے قائل تھے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، یہ اصطلاحی طور پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے باتیں کی ہیں، کیونکہ وحی نبوت اس زمانے میں اور آج تک لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ نبوت جس میں تشریح ہو، وہ وحی جو تشریح ہو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود ہی اپنا موقف بیان کیا. یہ آپ عوام الناس کو نہیں بتاتے. آپ علیہ السلام نے واضح لکھا ہے کہ جب مکھی کی وحی اب تک منقطع نہیں ہوئی تو انسانوں پر جو وحی ہوتی ہے وہ کیسے منقطع ہو سکتی ہے. ہاں یہ فرق ہے کہ الف لام کی خصوصیت سے اس وحی شریعت کو الگ کیا جاوے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب وحی نبوت کا انکار کیا، وہ صرف اور صرف وحی نبوت یعنی تشریعی نبوت، اور یہی آپ کے علماء کہتے ہیں. پھر آپ نے ایک مس کوٹ کیا، آپ نے کہا کہ حضرت مسیح صاحب نے فرمایا کہ میں وحی کا کیسے قائل ہوں. وحی نبوت تشریعی نبوت کی بات ہوئی، یہاں سارا کچھ تشریعی نبوت کی بات ہو رہی ہے. میرے پاس آپ کے مجدد ابن تیمیہ نے بھی یہ لکھا ہے، وَقَوْلُهُ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ يُكَلِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا يَتَنَاوَلُ وَحْيُ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرُهُمْ كَالْمُحَدِّثِينَ الْمُلْحِمِينَ، کہ دوسروں پہ بھی وحی ہوتی ہے. الوحی کا یا کیا مطلب ہے؟ وحی نبوت ہے یا وحی رسالت ہے؟ جب آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی آئے گی اور وہ جو وحی ہوگی، آپ تو کہتے ہیں وہ تشریعی نبوت ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں وہ بعض احکام کو منسوخ کریں گے. آپ کے شیخ ابن حزم نے بھی یہ بات کر دی ہوئی ہے. یہ حضرت مسیح سے انکار کریں کہ آپ لوگ خود ہی وحی نبوت کے دعوے کریں، ہم یہ کیسے یعنی وہ وحی جو شریعت کو بدلے. یہ بات حضرت مسیح موعود کا. چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا ٹائم سٹارٹ ہوا جی. اچھا جی آگے مرزا صاحب فرماتے ہیں جی کہ علاوہ ان باتوں کے مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کو یہ آیت بھی روکتی ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین. کہہ رہے اس آیت کی روح سے عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں آ سکتے؟ ایسا حدیث میں آتا ہے کہ لا نبی آبادی. آگے وہ اس کی وجہ بتا رہے ہیں. یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے کہ باوجود کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، پھر کسی وقت میں دوسرا نبی آ جائے اور وہی نبوت شروع ہو جائے. اب میں حوالہ جات صرف اس وقت وہ پیش کر رہا ہوں جو اپنے آپ میں واضح ہیں. مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ فرماتے ہیں جی کہ خاتم الانبیاء کے بعد اگر کوئی نبی آئے گا تو پھر تو وہی نبوت شروع ہو جائے گی.
اب ہر عقل مند آدمی کو اس سے بات واضح ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی نبوت بند ہے، شروع نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی آگے دیکھ لیں جناب، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچ میں زمین پہ اتریں گے اور 45 برس تک جبرائیل وحی نبوت لے کے ان پہ نازل ہوتا رہے گا تو کیا ایسے عقیدے سے اسلام میں کچھ باقی رہ جائے گا؟ اور حضرت کی ختم نبوت اور قرآن کی ختم وحی پہ کوئی داغ نہیں لگے گا؟ دیکھیں بالکل وہ حوالہ جات جو واضح ہیں کہ اگر جبرائیل دوبارہ وحی لے کے آ جائیں تو مرزا صاحب کے عقیدے کے مطابق یہ ایسا عقیدہ ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، اس سے داغ لگ جاتا ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، فرماتے ہیں جی کہ قرآن کے برخلاف عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ چڑھانا یہ صریح قرآن کی تکذیب ہے۔ ایسا ہی پھر ان کی نبوت کو اور وہی نبوت کے ساتھ زمین پہ اترنا یہ بھی صریح منطوق کلام الہی کے مخالف ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کے عیسیٰ علیہ السلام کا آ جانا اور ان پہ وحی نبوت کا اتر جانا یہ قرآن کریم کی بات کے خلاف ہے، کیونکہ موجب ابطال ختم وحی نبوت ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں وحی نبوت جو ختم ہو چکی ہے وہ عقیدہ باطل ہو جائے گا اگر عیسیٰ آ جائے، کیوں؟ کیونکہ ان پہ تو وحی نبوت اترے گی۔ اچھا آگے مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ میرا دعویٰ، اچھا آپ کا ٹائم ختم ہے۔ چلے ٹھیک، آپ کا اپنا ٹائم شروع کریں۔